بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زمل اور میرے چینل روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو ہم پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بہت سی مومن بہنیں اس سے ناواقف ہیں اور اس کو بہت ہلکا لیتی ہیں، اور جس کی ضرورت اس فتنے کے دور میں اشد ضرورت ہے، اور وہ ہے پردہ۔ پردہ کیا ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ پردہ صرف کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ پردہ جو ہے یہ ایک حیا ہے، ایک ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہماری حیا پردے میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پہ ہم سب کا، ہمیں احادیث پہ بھی ایمان ہے اور قرآن پہ بھی سب سے پہلے ہمارا کیا ہے؟ ایمان قرآن پہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہم یہ ایمان رکھتے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پہ، تو پھر تو ہمیں یہی چاہیے نا کہ جو ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ہم اس پہ عمل کریں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے پردے کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْزَزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَقُلْ کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنَاتِ مومن عورتوں سے، يَعْزَزْنَ کہ جھکا کے رکھے، من ابصارہن اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ اور حفاظت کرے، فروجہن اپنی حیا کی، اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت نامحرموں کے سامنے، إِلَّا مگر مَا ظَهَرَ مِنْهَا لیکن وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ بہت ساری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے تو ہمیں پردے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، جب قرآن میں حکم ہوا پردے کا، تو وہ اس ٹائم کون سی عورتیں تھیں؟ اس ٹائم تھی صحابیات، اس ٹائم وہ مومنات عورتیں تھیں جن کا ایمان کا لیول اس قدر مضبوط تھا کہ ہمارا ایمان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن حکم ان کو ہوا تھا، تو کیا ان کی نیت خراب تھی؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ کرام کی نیت خراب تھی؟ نعوذ باللہ۔ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پہ بھی یہ حکم تھا، یہ فرض تھا، تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کیا ان کی نیت میں خلل تھا؟ تو یاد رکھے کہ اگر نیت صحیح ہے، نیت صاف ہے، تو اللہ کے حکم سے انکار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم انکار نہیں کرتے، منہ سے کہتے نہیں ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اپنے عمل سے ہم یہ کرتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں کہ نیچے جو ہے جینس پہن لو، اوپر شرٹ پہن لو اور صرف اپنے ہیڈ کو کور کر لو، نہیں۔ پردہ یہ ہے کہ خود کو پوری طرح ڈانپ لو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فتنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے فیس، وہ کور ہونا چاہیے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو پردہ بہت آسان ہے۔ اگر ہم فیس کور نہیں کریں گے تو پردہ تو بہت آسان ہے۔ ہاں، میری ان بہنوں کے لیے یہ ایڈوائز ہے جو پردہ ابھی سٹارٹ کر رہی ہے، تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ خود کو عادی کریں۔ سب سے پہلے کسی لوز کپڑے سے جو ہے فیس کور کر لے۔ اس کے علاوہ ماسک بہت اچھا جو ہے، یہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد ہمارے لیے یہ ایک بہت جو ہے پازیٹیو اشارہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے اپنے فیس کو فیس ماسک سے بھی کور کر سکتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے ہماری وہ بہنیں جو پردہ نہیں کر سکتی تھی اور ابھی سٹارٹ کر رہی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس راستے پہ آ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پردہ مشکل کیوں ہے؟ پردہ مشکل اس لیے ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے فیشن مس ہو جائے گا، پھر تو ہم فیشن نہیں کر سکیں گے۔
ہم بال کھلے نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا میک اپ کیسے لوگوں کو دکھے گا. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ملے گی، لوگ مذاق اڑائیں گے. لیکن یاد رکھیے کا پردے کے لحاظ سے دوبارہ حکم کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یزنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈانپ لے خود کو بڑی چادروں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے پردے کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ نے اسلام میں عورت کو بہت عزت دی. اور پردے کا اور عزت کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی اور اس عزت کی حفاظت یہی پردہ کرے گا. اور واقعی یہ میں بات مانتی ہوں بہت مشکل ہے اس فتنے کے دور میں اس حکم کو ماننا، لیکن میری پیاری بہنوں، یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس امتحان پہ پورا اتر سکتے. باقی پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. میں خود بہت گناہگار ہوں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو اگر انسان گناہ نہ کرتا تو پھر اللہ غفور الرحیم کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو بخش دوں. تو باقی ہم سب گناہگار ہیں، اور اس فتنے کے دور میں اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا. جیسے کہ ایک حدیث ہے، مجھے حدیث پوری یاد نہیں ہے، لیکن اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنے کے دور میں دین پہ عمل کرے گا اس کا جو ہے وہ اس جیسا ہوگا جس نے مجھے دیکھ کے وہ نیک عمل کیا. یعنی ایک صحابی، وہ صحابی جو نیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی نیک عمل کرے جو اس کا درجہ ہوگا، اس جیسا اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو فتنے کے دور میں اس پر عمل کرے. تو باقی اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنی ویڈیو کا اختتام میں اسی بات پہ کروں گی کہ میری پیاری بہنوں، یہ ایک سفر ہے میرا آپ سب کا، اور اللہ کا حکم ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے ہم جو ہے اس پہ عمل کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کے دل تک پہنچی اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ایک اچھی بات دوسروں تک بھی پہنچ جائے. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.